أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ناظرین اکرام، ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حقوق العباد موضوع لے کر کے حاضر ہوں. اس سے قبل کی مجلس میں بات چل رہی تھی کہ اگر ہمارے گھر پر کوئی مہمان آئے تو اس کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اسے خوش آمدید کہنا چاہیے، ناک بھوں نہیں چڑھانا چاہیے. اور میں نے صحیح مسلم کے حوالے سے معراج کے موقع کی وہ روایت پیش کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ حضرت جبرائیل کے ساتھ جب پہلے آسمان پر گیا تو وہاں پر حضرت جبرائیل نے دستک دی. اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا جبرائیل. کہا ساتھ میں کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا بلایا گیا؟ کہاں بلایا گیا ہے. اس کے بعد میں دروازہ کھلا تو پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی. فرحبا بی ودعا لی بخیر، انہوں نے مجھ کو خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائیں کیں. اس روایت کے الفاظ سے کئی ایک باتیں سامنے آتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب ہم کسی کے یہاں جائیں اور اس سے اجازت لیں اور اجازت لیتے ہوئے اگر اندر سے آواز آتی ہے کون، تو پوچھنے پر ہمیں نام بتانا چاہیے. اسی طرح اگر ہم کسی کو ساتھ میں لے کر کے جاتے ہیں، مالک مکان اجازت دیتا ہے، تب ایسی صورت میں پھر اس کو ہم اپنے ساتھ میں لے جا کر کے داخل کر سکتے ہیں. تیسری بات یہ کہ مہمان کے آنے پر خوش آمدید کہنا چاہیے. اللہ کے رسول کہتے ہیں فرحبا بی ودعا لی بخیر، مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائیں کی. اور اس کے بعد میں پھر پوری روایت ذکر کی ہے. پوری روایت کے اندر پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے اور پانچویں، چھٹے آسمان، پھر ساتویں آسمان پر گئے. جہاں بھی ہر ایک آسمان پر نبیوں سے ملاقات ہوئی، ان تمام نبیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور آپ کے لیے دعائیں کی. جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مہمان کے آنے پر خوش آمدید کہنا چاہیے اور انہیں مرحبا کہنا چاہیے. اسی طرح مہمان نوازی کا ایک ادب اور طریقہ یہ ہے کہ مہمان کے آنے پر اس کے لیے کھانا تیار کیا جائے اور پھر اس کے سامنے پیش کیا جائے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حضرت ابراہیم کا واقعہ ذکر کیا کہ فجاء بعجل سمین، جب مہمان آئے تو یہ ایک موٹا بھنا ہوا بچھڑا لے کر کے آئے اور سامنے رکھ دیا. مہمان سے ہمیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سی چیز لے کر کے آئے، کون سی چیز نہ لے کر کے آئے. جو توفیق اللہ نے دی ہے وہ چیز لا کر کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے. حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو الدرداء کے درمیان مواخات کروائی، بھائی چارہ کروائی. ایک مرتبہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی ابو الدرداء کی زیارت کے لیے گئے، ان کے حالات دریافت کرنے کے لیے گئے. تو وہاں پر جب پہنچے تو وہ موجود نہیں تھے گھر پر، ام دردہ تھیں. ام دردہ کو دیکھا کہ بوسیدہ کپڑے میں ہیں، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا تمہارے بھائی کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے. اتنے میں حضرت ابو الدرداء آ گئے اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے کھانا تیار کروایا اور اپنے ساتھ لا کر کے سامنے رکھا اور کہا کھاؤ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھائیں گے. کہا میں روزے سے ہوں. کہا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ آپ نہیں کھائیں گے. اور اس کے بعد میں جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد میں پھر آگے چل کر کے کہتے ہیں کہ جب رات کا وقت آیا تھوڑی دیر سوئے اور اٹھ کر کے ابو الدرداء نماز پڑھنے چلے تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے ان کو نماز پڑھنے سے روک دیا. میں نے کہا بھی کافی وقت باقی ہے. پھر اٹھے اور اس کے بعد میں نماز پڑھنا چاہا، پھر میں نے ان کو روک دیا. اس کے بعد میں جب سپہر ہوئی تو میں نے ان کو جگایا اور اس کے بعد پھر ہم نے ساتھ میں نماز پڑھی اور اس کے بعد میں پھر میں نے ان سے وہ حدیث ذکر کی کہ تمہارے لیے، تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے. اور اس طریقے سے ابو الدرداء کہتے ہیں کہ اذان ہوئی تو فجر کی نماز کے لیے اللہ کے رسول کے پاس گئے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم نے اس بات کو اللہ کے رسول کے سامنے رکھا تو اللہ کے رسول نے کہا سلمان نے سچ کہا. ناظرین، ابو جحیفہ کی اس روایت کے اندر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مہمان کے آنے پر کھانا تیار کرنا چاہیے اور تیار کر کے اس کے سامنے پیش کرنا چاہیے.
یہ صحابی رسول حضرت ابو الدرداء کا عمل تھا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مہمان آتا تو آپ اس کی مہمان نوازی کے لیے جو بھی ضرورت پڑتی اس کے بعد میں اس کو لا کر کے پیش کر دیتے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر تشریف لے گئے اپنے ایک صحابی کے یہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو گھر پر نہیں تھے، وہ اپنے کھجور کے کھیت میں کام کر رہے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا تو گئے، اور اس کے بعد میں پھر پکی اور کچی اس طریقے سے کھجوریں توڑ کر کے لے کر کے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ وسلم نے کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد میں ٹھنڈا پانی لایا، ٹھنڈا پانی پیا، اور اس کے بعد میں پھر جب کھا چکے پی چکے تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن ان تمام نعمتوں کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا۔ اس واقعے سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابی رسول فوراً جب اللہ کے رسول بطور مہمان کے پہنچے، لا کر کے کھجور اور پانی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو جب بھی ہمارے گھر کے اوپر کوئی مہمان آئے، گھر کے اوپر جو میسر ہو، حتی الامکان اس کو پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، آئیے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مہمان نوازی کو ایمان سے جوڑا ہے اور مہمان کی مہمان نوازی کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسے مہمان کا ایک حق بتلایا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اسے حق قرار دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تلقین نہیں کی ہے اور کہا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کے اوپر عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے، بذات خود بنفس نفیس مہمانوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جو لوگ بھی حاضر ہوتے وہ بغیر پانی پیے یا کھانا کھائے آپ کے گھر سے نہیں جاتے تھے۔ آئیے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا۔ ناظرین، مہمان نوازی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بصرہ غفاری بیان کرتے ہیں کہ جب میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا دودھ دہہ کر کے مجھے پلایا، اور میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جب صبح ہوئی تو میں اسلام لے آیا۔ صبح کے وقت کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو کہتے ہوئے سنا کہ نبیت اللیلہ کما بتنا البارحۃ جیاعا، آج کی رات بھی ہم نے ایسے ہی بھوکے گزاری ہے جس طرح گزشتہ رات ہم نے بھوکے گزاری تھی۔ ناظرین اکرام، یہاں پر کئی ایک باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی کے یہاں جب بھی کوئی آدمی مہمان بن کر کے آتا، چاہے وہ اپنا بھائی ہو یا غیر ہو، تو آپ اس کی مہمان نوازی کا خیال کرتے تھے، اور جو بھی چیز گھر پر موجود ہوتی وہ بلا جھجک لا کر کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ اکثر و بیشتر بھوکے رات گزارتے تھے۔ اس سے اللہ کے رسول اور آپ کے اہل خانہ کی زندگی گزارنے کا طور اور طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کس طرح رات گزارتے تھے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کبھی بھی لگاتار ہم نے 3 دن تک بھر پیٹ کھانا نہیں کھایا، کبھی بھی بھر پیٹ کھانا ہم نے کھایا ہی نہیں۔ اور اس کے بعد میں پھر حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوسیدہ چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں جو ٹوٹی ہوئی ہے اور جس کے نشان آپ کے پہلو میں بنے ہوئی ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ لوگ جو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ قیصر و کسریٰ کے لوگ عالی شان بلڈنگوں کے اندر رہتے ہیں اور اسی طرح وہ شاہانہ زندگی گزارتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو اتنا مقام دیا ہے، آپ کاش کی ایک گدہ بنوا لیتے اور اسی طریقے سے اس کے اوپر آرام فرماتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر مجھے دنیا سے کیا لینا ہے، مجھے دنیا سے کیا لینا ہے۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل ان اللہ جناح بعوضۃ، کہ اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اب ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہیں پلاتا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے
اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں لگا رہتا ہے تو اس کو ایک گھٹ پانی نہیں پلاتا، لیکن چونکہ اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے بھرپور اس کو روزی دے رہا ہے، اور دے رہا ہے تاکہ وہ نافرمانی میں اور آگے بڑھتا جائے اور آگے بڑھتا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انہیں چھوٹ دے رہا ہوں، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اللہ کے رسول بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے، اور اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام بھی زندگی گزارتے تھے۔ خود حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، حضرت ابوبکر کی زندگی، حضرت عثمان غنی کی زندگی، حضرت علی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ انہوں نے کس طرح زندگی گزاری ہے، کس طرح اس دنیا کے اندر وہ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سب سے بڑے مالدار، انہوں نے ہر موقع پر اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے 300 اونٹ میں ساز و سامان کے دے دیا، مسجد نبوی کی توسیع کرائی، مدینہ کے اندر کنواں خرید کر کے میٹھا پانی اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور اس کے علاوہ حضرت عمر کے زمانے میں جب قحط سالی ہوئی، مدینہ کے اندر غلہ نہیں تھا، شام سے غلہ آیا، حضرت عثمان غنی نے ان تمام کو خرید لیا۔ اس کے بعد میں پھر مدینہ کے بیوپاری آتے ہیں تاکہ غلہ خرید کر کے لوگوں کے درمیان بیچیں۔ حضرت عثمان غنی پوچھتے ہیں کہ کتنی قیمت دو گے؟ کہتے ہیں اتنا، کوئی کہتا ہے اتنا، کوئی کہتا ہے اتنا، یعنی ہر ایک اس کا دام لگاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی ہر مرتبہ کہتے جاتے ہیں کہ ہم کو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ بیوپاری پریشان، غلہ خریدنے والے پریشان کہ آخر مدینہ کے اندر صرف اتنے خریدنے والے لوگ موجود ہیں، کون ہے جو آپ کو اس سے زیادہ دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اللہ، میں اس غلے کو بیچوں گا نہیں، اور اس کے بعد میں پورا کا پورا غلہ مسلمانوں کے درمیان تقسیم کروا دیا۔ یہی حضرت عثمان غنی اتنا سب ہونے کے باوجود بھی اتنی سادہ زندگی گزاری کی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ عید کے موقع پر سوکھی روٹی اور زیتون کا تیل کھاتے ہوئے دیکھا گیا۔ کہا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ جب میری رعایا نہیں کھائے گی تو اسی صورت میں کیسے کھا سکتا ہوں۔ ان سے کہا گیا کہ اگر آپ ایک نیا کپڑا سلا لیتے عید کے لیے تو ایسی صورت میں پھر آپ کے لیے اچھا ہوتا۔ کہا کہ جب میری رعایا نہیں پہن رہی ہے تو ایسی صورت میں پھر میرے لیے کیسے مناسب ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ ہمارے اسلاف کرام تھے کہ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سادہ زندگی گزاری، اور اسی طریقے سے آپ نے ہمیشہ مہمانوں کی مہمان نوازی کی، ان کا خیال رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی اس چیز کو کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ ناظرین، وقت ہو رہا ہے وقفے کا، انشاءاللہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بإسلامي وإيماني أضاء جس کے فضائل ثابت ہے وہ غائب ہے، جس کے ثابت نہیں ہے وہ ایسے دھڑلے سے چالو، اسی کو انتہا نہیں۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے بھائی قرآن تو ہے نا، تو کیا ہوا پڑھ لیے تو، کیا ہوا گنتی طے کر لیے تو، کیا ہوا فکس تعداد بنا لیے تو، کیا ہوا ایک دن فکس کر لیے تو؟ میرے بھائی، قرآن ہے، یقیناً شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے، دنیا اور آخرتی کامیابی ہے، لیکن بہت ساری قرآنی صورتوں کو ہم لوگوں نے خود بنا لیا ہے کہ اس کے یہ فضائل ہیں، اس کے یہ فوائد ہیں۔ کسی بھی چیز کے فضائل کے لیے مجھے اور آپ کو اس کتاب کو ویسے ہی فالو کرنا پڑے گا جیسے بتایا گیا۔ دیکھیے قرآن مجید کے بعض سورتوں کے فضائل۔ نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید کی اگلی نشست 21 مئی رات 8 بجے۔ iPlus TV، بہتر زندگی کے لیے۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ دیکھیے اسلام کے آئینے میں دنیاوی سوچ کا سچ، ہر جمعرات رات 8 بجے، صرف iPlus TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ بإسلامي وإيماني أضاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ کے یہاں جو کوئی بھی مہمان بن کر کے آتا آپ اس کا خیال کرتے تھے۔ آئیے دیکھیں آپ کی مہمان نوازی کا طریقہ کار اور کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایک غیر مسلم شخص
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کے لیے ایک بکری دوہی گئی اور اس کے سامنے لا کر کے پیش کیا گیا۔ اس نے پورا دودھ پی لیا۔ دوسری بکری دوہی گئی، اس کا بھی پی لیا۔ تیسری بکری اس کا بھی پی لیا، اور اسی طرح 7 بکریوں کا دودھ پیتا ہوا چلا گیا۔ اور اس کے بعد پھر جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر بطور مہمان نوازی کہ اللہ کے رسول نے اس کے سامنے ایک بکری کا دودھ پیش کیا، اس کو پی لیا۔ دوسری بکری کا دودھ پیش کیا گیا تو اس کو نہیں پی سکا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ المؤمن یشرب فی معء واحد والکافر یشرب فی 7 امعاء، کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ایک آنت کے اندر کھاتا ہے اور کافر یہ 7 آنت کے اندر کھاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ چاہے اپنا آدمی ہو چاہے غیر ہو، اگر آپ کی یہاں مہمان بنتا تو ایسی صورت میں پھر آپ اس کی مہمان نوازی کا بھرپور خیال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اہل حبش کا وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اللہ کے رسول علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ان کی مہمان نوازی کی اور بنفس نفیس آپ ان کی خدمت کرتے رہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت پڑھیں گے، بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آئیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کی مہمان نوازی بذات خود کی ہے۔ حضرت مقداد کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے 2 ساتھی اس قدر تنگ دست تھے کہ شدت بھوک سے ہماری سماعت اور بینائی جاتی رہی۔ ہم نے خود کو اصحاب رسول پر پیش کیا لیکن انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ اس کے بعد میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور اس کے بعد میں پھر ہم کو بکریوں کا دودھ پلایا۔ اس کے بعد پھر حکم دیا کہ تم میں کا ہر کوئی جب اس کو ضرورت پڑے تو جا کر کے اپنا حصہ بکریوں کے دودھ سے لے لے اور اس کے بعد میں پھر اپنا پیٹ بھر لے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہمارا یہ معمول ہو گیا کہ ہم تینوں جب ہمیں بھوک لگتی تھی، ہمیں ضرورت پڑتی تھی تو ہم بکریوں کو دوہتے اور اس کے بعد میں دوہ کر کے پیتے اور اپنی بھوک مٹا لیا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فقر و فاقہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں بڑے دردناک انداز میں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن شدت بھوک سے میں نڈھال ہو گیا اور اس کے بعد میں شاہ راہ عام پر آ کر کے بیٹھ گیا۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی آدمی ملے اور ہمیں کھانا کھلا دے۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر کا گزر ہوا، میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی۔ کہتے ہیں واللہ قرآن کی آیت پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ ابو بکر میری طرف توجہ فرمائیں اور مجھ کو لے چل کے کھانا کھلا دیں۔ انہوں نے اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا۔ حضرت عمر گزرے، پھر وہی قرآن کی آیت پڑھی اور میرا مقصد یہ تھا کہ وہ مجھے لے کر کے چلائیں اور اس کے بعد میں کھانا کھلا دیں۔ انہوں نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے مجھ کو مسکرائے اور اس کے بعد میں پھر کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو۔ اللہ کے رسول میری حالت دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ میں بھوکا ہوں اور مجھے لے کر کے اپنے گھر گئے۔ اتفاق سے اس وقت ایک پیالہ دودھ کہیں ہدیے میں آیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ جا کر کے تمام اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ کہا میں پریشان ہو گیا کہ ایک پیالہ دودھ اور تمام لوگوں کو بلانے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا ہے، میرے لیے ہی پینے بھر کا نہیں، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا، کہتے ہیں آپ کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے گیا اور تمام اصحاب صفہ کو بلا کر کے لایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سے دودھ پلانا شروع کیا، کہتے ہیں مجھ کو دیتے اور اس کے بعد میں پھر میں لوگوں کو پلاتا۔ ایک طرف سے پلاتے ہوئے چلا گیا، سب کے سب آسودہ ہو گئے، میں بچا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نوش فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ نہیں تم پیو۔ کہتے ہیں مجھ کو پلایا یہاں تک کہ میں نانا کہنے لگا، اور اس کے بعد میں پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ سب لوگ آسودہ ہو گئے اور آسودہ ہو کر کے اپنے اپنے کام کے لیے چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مہمان نوازوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، وہیں پر آپ سے معجزات کا صدور بھی ہوا کرتا تھا کہ ایک پیالہ دودھ اور اس کے بعد میں تمام اصحاب صفہ کے لیے کافی ہو گیا۔ ناظرین، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم علیہ وسلم کے پاس آیا جو بھوکا تھا، اس نے آپ سے کھانے کا مطالبہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے پاس بھیجا کہ جاؤ جا کر کے معلوم کرو کہ کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں۔ ہر طرف سے یہی بات آئی کہ پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے یہ اعلان کیا کہ کون ہے جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں اس مہمان کی مہمان نوازی کروں گا۔ اور اس کے بعد میں پھر اللہ کے رسول کی اس مہمان کو لے کر کے وہ اپنے گھر گئے۔ کہا کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے کہا کہ بچوں کے لیے تھوڑا موڑا باقی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کھانا تیار کرو اور بچوں کو سلا دینا، اور اس کے بعد میں پھر میں ایک تدبیر بتاتا ہوں، جب کھانا لگ جائے گا اور ہم دونوں ساتھ بیٹھ جائیں گے تو چراغ کو درست کرنے کے بہانے تم اس کو بجھا دینا۔ بیوی نے اسی طرح کیا۔ جب دسترخوان لگ گیا، کھانا پیش کیا گیا، تو یہ دکھلانے کے لیے کہ ہم دونوں ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں اور مہمان پیٹ بھر کھانا کھا لے، بیوی اٹھی اور اس کے بعد میں چراغ سیدھا کرنے کے بہانے اس کو گل کر دیا، اور اس کے بعد میں پھر مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لی۔ میاں بیوی اور بچے بھوکے رات گزاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عادہ اتنی پسند آئی کہ جب فجر کی نماز کے وقت حضرت ابو طلحہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دونوں کی ادا سے اللہ رب العزت بہت خوش ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت کریمہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ نازل فرمائی ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ بذات خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو۔ تو ناظرین کرام، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ مہمان نوازی کو بڑا ترجیح دیا کرتے تھے اور اس کے لیے ہمہ وقت تیار رہا کرتے تھے۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت خیال کرتے تھے، اور جو کچھ بھی ہوتا اس سے ان کی تواضع فرماتے تھے، اور آپ صرف کھانے پینے کی حد تک نہیں بلکہ ہر اعتبار سے مہمانوں کا خیال کرتے تھے۔ اگر رات میں جب وہ سو جاتے تو ایسی صورت میں پھر آپ اٹھ کر کے ان کی نگرانی کرتے تھے، ان کی خبرگیری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک غیر مسلم آپ کے یہاں مہمان ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد پھر بستر بھی دیا، سویا۔ زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے اس کا پیٹ خراب ہو گیا اور بستر بھی خراب ہو گیا۔ رات میں چپکے سے اٹھ کے بھاگ گیا۔ جب صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بستر خالی ہے اور وہ آدمی موجود نہیں ہے اور اس کے اوپر گندگی لگی ہوئی ہے۔ پانی لیا اور اس کے بعد میں پھر اس کو آپ نے صاف کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام کی نگاہ پڑی، کہا کہ اللہ کے رسول لائیے، مجھے دیجئے، میں اس کو صاف کیے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مہمان میرا تھا، میرا حق یہ بنتا ہے کہ میں اس کو صاف کروں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ حتی الامکان جہاں تک ہو سکے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ یہ اس کے ایمان کی علامت ہوگی اور اللہ رب العزت اس کو ثواب سے نوازے گا۔ اور اسی طرح جب وہ کسی کی مہمان نوازی کرے گا، وہ بھی جب مہمان بن کر کے جائے گا تو وہ مہمان بھی جس کی مہمان نوازی اس نے کی ہے وہ بھی مہمان نواز ہو کر کے اس کا خیال کرے گا اور اس کی مہمان نوازی کرے گا۔ ناظرین، میں ذکر کر رہا تھا کہ مہمانوں کی مہمان نوازی یہ اللہ کے رسول کا طریقہ کار ہے اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اس لیے حتی الامکان اس کے بارے میں کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوہ اور نمونہ کو ہم قائم رکھیں۔ اس سے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر محبت بڑھے گی، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان قربت ہوگی اور ایک دوسرے سے قریب ہونے کا موقع ملے گا، اور دلوں کے اندر جو بغض، عناد اور دشمنی اس طرح آج ہمارے دلوں کے اندر پائی جاتی ہے یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
اس عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني. i+ TV بہتر زندگی کے لیے. یہ لیجیے لے آیا آپ کے سنترے. اتنے سارے؟ ارے میں نے تو تمہیں صرف 20 روپے دیے تھے. ہاں تو 20 کے تو لایا ہوں اور پورے 6 لایا ہوں چچا. 6؟ جی. کل شام تک تو 20 روپے میں صرف 4 دے رہا تھا. ارے دے تو اب بھی وہ 20 کے 4 رہا ہے, لیکن ان لوگوں کو جو مول بھاؤ نہیں کرتے, میں نے مول بھاؤ کیا اور مجھے دے دیا. چاچا سب کو بے وقوف بناتا ہے وہ. خالد میاں تم نے تو کمال کر دیا. کمال کیسے نہیں کرتا چاچا, میں نے اس کو جاتے ہی کہا کہ بھیا دیکھ کہ میں 20 روپے کے 6 ہی سنترے لوں گا, ورنہ لوں گا ہی نہیں. اس نے کہا 5 لے لے. میں نے کہا بھائی 5 دے رہے ہیں نا تو 6 دے دے. میرے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں اور وہ بھی پورے 6 لوگوں کے آگے 5 سنترے کیسے رکھوں گا. بس مان گیا بیچارہ, اور اپنی جان چھڑاتے ہوئے اس نے مجھے 6 سنترے دے دیا. یہ سنترا اسے واپس کر دے. کیوں چچا, خراب ہے کیا؟ یہ اتنا خراب ہے کہ اگر تمہیں اس کی خرابی نظر آ جائے تو تم نہیں کھاؤ گے, اور اگر کھا بھی لو گے تو فوراً الٹی کر کے نکال دو گے. اچھا, اوپر سے تو اچھا لگ رہا ہے, ایسی کیا خرابی ہے اس میں؟ اس میں خرابی نہیں ہے, مگر اسے پانے کے لیے جو تم نے جھوٹ بولا ہے, اس جھوٹ نے اسے خراب کر دیا ہے. اسے کھا کر شاید تمہارے جسم کو طاقت مل جائے, مگر اللہ کا نوازا ہوا وہ احساس جو انسان کو اچھا اور برا سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے, وہ دم توڑ دے گا. کیا تم چاہو گے کہ زندگی بھر اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھو؟ نہیں چچا, ہرگز نہیں. تو فوراً جاؤ اور اسے یہ پھل واپس کر دو, اور اس سے کہو کہ یہ پھل تم نے جھوٹ بول کر لیا تھا, اس لیے تم اسے نہیں رکھ سکتے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بنا کچھ کہے میں یہ لوٹا دوں اور مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے؟ ایسا کر سکتے ہو تم, مگر جس احساس کو تم نے جھوٹ بول کر زخمی کیا ہے اس پہ مرہم نہیں لگے گا. جو خوشی تمہیں جھوٹ بول کر اس پھل کو لانے میں ہوئی ہے, ایک بار سچ بول کر اس پھل کو واپس کرو, پھر دیکھو تمہیں اس خوشی کا احساس ہوگا جس کا نہ تو تم اندازہ لگا سکتے ہو, نہ میں لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں. جھوٹ نہایت بری بلا ہے. یا اللہ تو اس امت کو منافقوں کی عادت جھوٹ سے بچا. لیجیے بھائی صاحب, لے جاؤ, سستے میں دے دیا ہے, سستے میں. کیا ہوا بھائی صاحب, مہمان بڑھ گئے کیا آپ کے یہاں؟ نہیں, وہ یہ سنترا لے جاؤ بھائی صاحب, بہت اچھا ہے, لے جاؤ. اچھا ہے مگر یہ وہ, ارے یہ وہ کیا بھائی صاحب, پہلے ہی میں نے آپ کو 20 روپے میں 6 سنترے دے دیے, اب 20 روپے میں میری کیا پوری دکان لے کے جاؤ گے کیا؟ یہ بات نہیں ہے, میں یہ سنترا نہیں لے سکتا. میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا, میرے گھر کوئی مہمان نہیں آئے. اچھا, صحیح کہہ رہے تھے محفوظ چاچا, ایسی خوشی کا احساس آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. i+ TV بہتر زندگی.